جی میں صرف ایک بات کروں گا کہ رکانہ صبا نے ایک سوال اٹھایا تھا یہ ہوں مشرقی تنقید اور مغربی تنقید کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے مشرقی تنقید کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں، جب ہماری ہوں اپنی اصناف جو ہماری مشرقی اصناف ہیں ہمیں اسی کے پیمانے پہ دیکھنا چاہیے. ان کی بات بالکل درست ہے ایک لحاظ سے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تخلیقی سفر کے اندر بہت ساری جو مغربی جو تخلیق کی حیات جو تھی وہ ہمارے یہاں در آئی ہیں. ہوں مثلا ہوں ہم قصیدہ کہہ رہے تھے، ہم مرثیہ کہہ رہے تھے، ہم دوہے کہہ رہے تھے، ہم قطع ربائی سے منسلک تھے، ہوں ہم غزل سے منسلک تھے، لیکن پھر ہمارے یہاں نظم آئی. ہوں اچھا نظم ہمارے یہاں بھی تھی ٹھیک ہے، ویسی بات نہیں ہے، لیکن پھر نظم جو ہے مورہ ہو گئی، آزاد ٹھیک ہو ہے. گئی، نثری ہو گئی. ہوں رائٹ. اچھا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے آزاد نظم اور یہ کیا کہتے ہیں مورہ نظم کے رائج ہونے کے بعد کچھ لوگ پابند نظم سے شعوری طور پہ اپنی جان چھڑانے لگے. ٹھیک ہے. ان کو صحیح. لگا شاید آزاد نظم میں میں کہوں گا تو مجھے ایک جدید اور عصری تقاضوں کے مطابق شاید سمجھا جائے گا، اگر میں پابند ہیت میں کہوں گا تو نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ہوں مثالیں میں کئی لوگوں کا نام لے کے، لیکن سب میں نام نہیں لے رہا، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے یہ کیا کہ ہوں جو ان کی پابند نظمیں جو تھیں انہوں نے ان ہوں کے مصروں کو توڑ کے آزاد نظم کی شکل میں لکھا اور چھپنے کے لیے بھیج دی صحیح ہے. نظمیں، ہوں اور ان کو آزاد نظم کے لحاظ سے شائع کروایا انہوں نے. ہوں اچھا اب جو ہمارے یہاں نثر جو تھی، تو ہمارے یہاں جو داستان تھی، لیکن پھر اس کے بعد آپ پاس فکشن آ گیا، شارٹ اسٹوری جس کو افسانہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر افسانچے بھی آ گئے اب تو، ہے نا. ہوں پھر لانگ شارٹ اسٹوری، پھر ہوں ناول، ہوں ناولٹ، یہ سب ہمارے ہوں پاس مغرب سے آئی ہیں سب چیزیں. اب ٹھیک جب ہے. ہم تنقید کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہ معیار بھی پھر وہاں سے لینے پڑیں گے، ہوں اپنے طور پہ بھی سوچنا پڑے گا. اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب ہم جو ناول لکھیں گے، فکشن لکھیں گے، وہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے سماج میں رہتے ہوئے، اپنی ذات میں رہتے ہوئے، ہے نا، رہتے ہوئے اپنی فکر اور اس میں رہتے ہوئے لکھیں گے تو ہوں یقیناً اس انتقادی مبادیات کے اندر ہماری مبادیات بھی شامل ہوں گی. ہوں تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ اب جو لوگ صحیح طور پہ تنقید کر رہے ہیں وہ صرف مغرب کے بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی مشرقی اور مغربی روایات، یا یہ کہہ لیجیے جو معاشرتی اور فرد کی داخلی جو ہے امتزاج جو ہے اس سے مرتب ہو کر تخلیق جب سامنے آتی ہے تو اسی ہوں اسرار کو ٹچ کرتے ہوئے تنقید کرتے ہیں. ہوں لہذا جو لوگ محض کسی ایک خاص نقطۂ نظر میں مقید ہو کے تنقید کر رہے ہیں، ہے نا، وہ تنقید کے اسرار کو پانے سے محروم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی صحیح. لوگوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ عموماً تخلیق کار ناراض ہو جاتا ہے، روٹ جاتا ہے ان سے، ہاں 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 ہاں. ہے نا. ٹھیک. اگر وہ اس کو سے معروض سے منسلک کر کے، ہے نا، اس ہوں کی تخلیق رہتے ہوئے آئے اور پھر اس کے اسرار کو ٹچ کر کے بات کرے تو کرے گا. اس لیے کہ تخلیق کار جو ہے وہ ایک عارف کامل کی، ایک عارف کو، چلے عارف کامل تو نہ کہیے، ایک عارف کی طرح ہوتا ہے کہ عارف اور کیا کہتے ہیں جو تخلیق کار ہے دونوں کے دونوں متخیلہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہوں لیکن یہ اپنی ذات میں غفاسی کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سمندر کی لہروں اس میں غم ہو جائے، قطرے کی طرح اس کے اندر ڈوب نہیں جاتے، فنا نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کی سطح کو مس کر کر دوبارہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں. تو ہوں یہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈبو نہیں دیتے، بلکہ اس سے ٹچ لے کے، ایک لمس لے کے اس کا باہر آتے ہیں اور پھر اس سے اپنی تخلیق کو بھی لے کے آتے ہیں اور اس کی تنقید بھی کرتے ہیں. بس میں یہ بات بالکل عرض ٹھیک. کرنا. اچھا دانش صاحب ایک سوال ابھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ہم ایک چیز آپ ہم ایک حوالہ آیا تھا جی جی افلاطون نے نقل کی، نقل اور پھر ارسطو نے اس کو حاصل. میں جی جی اپنی جانکاری کے لیے، اپنے استفادے کے جی لیے جی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بات ہوئی تھی یونانی تنقید کی جو ہم کرتے ہیں، جی جی کیا جی یہی سملرٹی، کیا ساختیاتی جو وہ ہے ان کا وہ ہے کہ تخلیق کار کی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اس کو الگ کر دیا جائے
اور متن کو دیکھا جائے اور کیا مطلب میں اپنی اس کی جانکاری کے لیے جانا ہے تو کیا یہ اس سے کچھ ساختیات یہ کہتی ہے کہ تخلیق کو تخلیق کار سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کیسے نہیں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ تخلیق کار تو معمول ہے, تخلیق اس سے لکھواتی ہے. اس بات کو میں نے عرض یہ کیا کہ حیت جو ہوتی ہے, زبان جو ہوتی ہے بھی چلی آتی ہے, رائٹ؟ تو لکھنے والا مجبور ہے اس کو ویسے ہی لکھے گا. اگر اس کے اندر وہ شعور کی حیثیت میں تبدیلی کرے گا تو تخلیق اٹھ جائے گی. اس پہ چونکہ تنقید سے لپٹی بھی آتی ہے, تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کار کاٹتا ہے لکھتا ہے, کاٹتا ہے لکھتا ہے, اس کو کرتا ہے, تو وہ اس تنقید کی روشنی بہترین میں یہ عرض کرنا. اور جو میں نے کہا تھا نقل کی نقل ہے, اصل کی نقل ہے, تو اس نے کہا تھا نقل کی نقل ہے, تیسری شکل ہے نا. وہ کہتا تھا کہ یہ تو عالم امثال ہے اور عالم اسفال ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے وہ عالم امثال جو ہے وہاں سے وہ نقل کرتا ہے نا, جو چیزیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور ذہن سے پھر کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو لے کے آتے ہیں. ارسطو ہی کہتا کہ نہیں, ایک عالم امثال آپ کے ذہن کے اندر ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھنا ہے, اور اسی سے چیز آپ نیچے آتے ہیں. تو یہ اصل کی تیسری شکل نہیں ہے, بلکہ یہ اصل کی دوسری شکل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جو تخلیق کا جو تنقید کار جو ہوتا ہے, وہ تخلیق کی اسی اصل سے جو اسرار جو ہوتا ہے اس کے اندر, اس اصل کو ٹچ کر کر محسوس کرتا ہے اور پھر اس پر تنقید کرتا ہے. تو وہ یہ سمجھے کہ جو نقل کی جو اصل کی جو دوسری شکل جو ہے نا, اس کے اصل کو ٹچ کر کے ہے نا, اس سے اس کو کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے اس کا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ظاہر صاحب, بہت بہت شکریہ. بڑی بھرپور گفتگو, آپ نے جس طرح تنقیدی اس کو سمجھایا ہے, بہت اچھی گفتگو, بہت عمدہ گفتگو. اچھا ایسا ہے کہ ابھی ایک بات ہوئی کہ شاعری افسانہ, اب اس میں بھی نقاد کا ایک کردار ہے. صفی صاحب رخسار دونوں سے بات کرتی ہوں اس پر, اور پھر ہم صاحب صدر کی طرف بھی آئیں گے. جیسے کہ افسانے شاعری سے کچھ افسانے کے بعد میں کو شاعری درجے پہ افسانے کا دوسرا درجہ رکھا ہے, یہ بھی اس پر بڑی بحث چھڑی. تو یہ جو ایک وہ ہے, یہ کیا نقاد کا رویہ جو ہوتا ہے, کیا یہ اس کے ساتھ جائے کو اس طرح کر رہا ہے, کیونکہ افسانے کو کا اپنا ایک کورس ہے. تو اس کے میں بھی بات کرنا چاہوں. انجلا, مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آئی, تو آپ نے شروع میں کیا کہا تھا کہ افسانے کو شمس الرحمن فاروقی صاحب کا جو آپ نے حوالہ دیا تھا, اگر وہ آپ اس کو ذرا سا دہرائیں. کہ افسانے کا درجہ دوسرا ہے شاعری کے مقابلے میں, یہ کہا ہے انہوں نے. جی, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, کیا یہ بھی ایک نقاد کا رویہ ہے؟ جی. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں جو اصناف ادب ہوتی ہیں ان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. ہر صنف ادب کا مزاج ظاہر الگ ہوتا ہے, اور شاعری میں بھی جو مختلف اصناف ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے مزاج کے تابع ہوتی ہیں. اور تو افسانے کے حوالے سے جو یہ بات ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ جو نقاد ہے, اب اگر وہ افسانے کو کس تناظر میں دیکھ رہا ہے, یعنی یہ جو معاملہ ہوتا ہے نقاد کا کہ وہ جو باعث ہو جاتا ہے, یا نقاد اگر افسانے کو اس کے صحیح تناظر میں نہیں سمجھ پاتا ہے, تو وہ دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ جو تخلیقی عمل ہے اور جو فنکار ہے اس کی جو شخصیت کی تشکیل کس طرح ہوئی ہے, اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے فنکار کی, تو وہ جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو بھی ایک گرفت میں لینا پڑتا ہے نقاد کو. اور پھر اس کے جو ماحول اور اس کا جو تناظر ہوتا ہے
اس کو بھی جب وہ گرفت میں لیتا ہے تبھی وہ کسی افسانے کی تہ میں اتر سکتا ہے. پھر اس کے کردار جو ہوتے ہیں ان کرداروں کا جب وہ تحلیلی طور پہ تجزیہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ان کرداروں کو پھر اس پورے ماحول کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے. تو نقاد کا کردار کوئی معمولی کردار تو ہوتا نہیں ہے, وہ تو بہت, اسی لیے علم الانتقاد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو ایک علم کی صورت میں جب تک کہ ہم نئی نسل کو, نئے لکھنے والوں کو, جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو ابھی ظاہر ہے کہ ابھی ہماری اتنی وہ نہیں ہے ذہنی سطح یا شعور ہمارا, تو اگر ہم جیسے لکھنے والے جو ہیں جب تک ہمیں اس علم الانتقاد کے حوالے سے وہ تمام تر ماحول میسر نہیں آئے گا. جیسے پہلے ایک فضا ہوتی تھی, سلیم احمد کا گھر تھا اور قمر جمیل صاحب کا جو وہ تھا, محفلیں تھیں یہ, تو آپ یہ دیکھیے کہ جو نئے لکھنے والے تھے یا جو نئے ناقدین تھے سب کو ایک فضا میسر آتی تھی اور پھر اس کو اسی تناظر میں سوالات اٹھائے جاتے تھے اور سوالات کی روشنی میں پھر تعین کیا جاتا تھا. اب اگر اس سوالات کے جوابات ملے یا نہیں ملے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن کم از کم ایک راہ, ایک ماحول تیار ہوتا تھا, ایک راہ کھلتی تھی. تو اب جو ہمارا جو عہد ہے اس میں مکالمے کی فضا تو ختم ہو گئی ہے نا تقریباً. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو یا تو تحسین ہو گئی ہے مکمل طور پہ یا تنقیص ہے. اس کے علاوہ تنقیدی نشستیں جو صحیح معنوں میں ہوا کرتی تھیں اسی زمانے میں, اور جس میں فنکار بھی اس قدر بڑے ظرف کے ساتھ شریک ہوتا تھا کہ سامنے اس کی جو تخلیق ہوتی تھی اس پہ کس کس طرح سے گفتگو ہوتی تھی. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ سارے, اور یہ بالکل جرأت اور ایک بے باکی کے ساتھ. تو جو ہمارا رویہ ہے نا وہ ہمارا رویہ مصلحت آمیز ہے. تو جو فنکار ہے آج کا جو ناقد ہے وہ چاہے وہ فکشن کی تنقید پہ آئے یا شاعری پہ, ایک تو یہ کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شاعری پہ تو بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن فکشن کو ہم نے بہت نظر انداز کیا ہے, اور یہ ہماری نسل کی ذمہ داری ہے کہ ہم فکشن کو اس کے صحیح تناظر میں اور کس کس طرح اس کا ارتقا ہوا اور کس کس طرح سے آج کی سطح پہ آج کا جو افسانہ ہے, تو یہ ہماری بہت بھرپور ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم غزل پہ بہت بات کرتے رہتے ہیں, نظموں پہ بھی بہت بات ہوئی ہے, اگرچہ عملی تنقید کے بہت سارے ابھی معاملات باقی ہیں. مثلا آپ ایک مثال لے لیں کہ اختر حسین جعفری جیسا نظم نگار ہیں, کتنا کام ہوا ہے ان پہ, کتنا کام ہوا, آپ بتائیں کتنا بڑا نظم نگار, لیکن کیا ہم نے کام کیا ان کے اوپر. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فکشن کو تو ہم نے بہت نظر انداز کیا, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں جو معیار ایک دیا تھا فکشن پہ تنقید کا کچھ لوگوں نے, تو اس معیار کو بھی دیکھنا ہے. اور پھر ہمیں آج کی جو زندگی ہے اور آج کا جو عالمی تناظر ہے اور جو ہمارا ایک ہمارے اپنی ثقافتی تناظر ہے اس کی تہ میں اترنا ہوگا, اور پھر تخلیق کار کے ساتھ ایک خلوص کا رشتہ استوار کرنا ہوگا. خلوص کا رشتہ جب دونوں کے درمیان ہوگا تو دونوں ایک دوسرے سے گریزاں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی صفی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بات کچھ یوں ہے کہ یہ دو مختلف جو اصناف ہیں شاعری اور افسانہ. اب شاعری پہ بات اگر زیادہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اصناف موجود ہیں. اس میں غزل ہے, نظم ہے, قصیدہ ہے, مرثیہ ہے, ہائیکو ہے. تو اس میں اتنے زیادہ مطلب وہ چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر علیحدہ جو ہے نا کافی ڈسکشن ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. جبکہ افسانہ صرف افسانہ ہے. اب اس میں افسانے پر اگر بات کریں تو افسانے میں میکسیمم آ کے اب جو صورت حال بنی ہے, ویسے تو دیکھا جائے شاعری اور افسانہ دونوں ہی شارٹ ہو رہے ہیں. جس افسانے کو لیں تو اب یہ مائکرو فکشن کی طرف چلا گیا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی تحریر بھی آ رہی ہیں اور مطلب اس کو سمیٹ دیا گیا ہے, اس میں سے پلاٹ نکال دیا گیا ہے, بہت سی چیزیں. لیکن یہ جو دونوں تحلیق کار ہوتے ہیں, چاہے یہ شاعر ہو یا افسانہ نگار, یہ دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. ایک کو انہوں نے یہ ودیت کیا ہے کہ وہ تخیل کے سر پہ شعر کہتا ہے, دوسرا افسانہ نگار ہے, اس کو انہوں نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نثر میں اپنے جو گرد و پیش کے واقعات ہیں ان کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے اور ایک افسانوی رنگ دیتا ہے, فکشن کریٹ کرتا ہے. تو ان میں سے کسی ایک صنف کو دوسری کے اوپر برتری دینا بطور نقاد میں سمجھتا ہوں ایک جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. ہر صنف کو اس کی اپنی اصل میں ہی میرا خیال ہے پرکھنا چاہیے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ تو اسی طرح کے صفی صاحب بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ شاعری میں غزل ہے, نظم ہے, ہائیکو ہے,
ہم جو نثر ہے جس میں افسانہ بھی آ جاتا ہے، ناول بھی آ جاتا ہے، داستان بھی آ جاتی ہے، یہ سارا، اور اب تو اور ہم کیوں انکار کریں، ناٹک بھی آ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو پھر کہیں یہ پری پلانڈ بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے جو نثر کو تھوڑا مائنس کر دیں اور شاعری کو اوپر کر دیں. ایسا پری پلانڈ رویہ تو نہیں ہے یہ. نہیں ایسا نہیں. بیسیکلی آپ نے لفظ افسانے کا ہی صرف استعمال کیا تھا، تو میں نے اس لیے ناول اور جو ناولٹ ہیں یا باقی جو اصناف ہیں اس کی جو نثر کی، ان کا میں نے ذکر نہیں کیا. لیکن جو بات آپ کی ہے میں سمجھتا ہوں جو نثر نگار ہیں، جو افسانہ لکھنے والے لوگ ہیں، ناول نگار ہیں، ناولٹ ہیں، اور اس طرح کی جو باقی اصناف لکھی جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس کم ہیں شاعروں کی نسبت. شاعروں کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہو چکی ہے اور اس میں بتدریج بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ان میں بھی اچھے جو مطلب معیاری کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سلیکٹڈ ہی ہیں. باقی شوقیہ ہیں، اگر فیس بک نکال دیں تو 70% شاعر ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ شوقیہ جو آ گئے ہیں دیکھا دیکھی، مطلب وہ گلیمر سے متاثر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ نثر میں جو لوگ ہیں وہ بڑے مستند ہیں، اتھینٹک ہیں، کیونکہ جو نثر ہے میں سمجھتا ہوں شاعری ہے نا، وہ تو چلیں اب تخیل کی بنیاد پر شعر کہہ لیتے ہیں، محدود علم کی بنیاد پر بھی آپ وہ بات ٹچ کر جاتے ہیں شعر کے اندر. باقی نقاد ہے اس کو کھول کے بیان کر دیتا ہے، شاعر کی بلے بلے ہو جاتی ہے. لیکن جو نثر نگار ہے اس کے پاس ایک بڑا مربوط اور بھرپور علم ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ بات کرتا ہے. اگر اس کے پاس یہ چیز نہیں تو وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ نثر میں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں علمی لحاظ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ قابلیت رکھتے ہیں. ویسے یہ نہیں کہ کہہ رکھے کہ شاعر قابل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو نثر کہنے والے کے پاس تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں میچورٹی بھی قدرے زیادہ ہوتی ہے اور علم بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ تحلیقی سطح پر بھی کوئی بات بنتی ہے، صنف کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور جو صنف کے تقاضے ہیں، جو اس کے مطلب جو بھی اس کے فنی تقاضے ہیں، اس کا سٹرکچر ہے اور چیزیں ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلب نثر نگار کم ضرور ہیں، لیکن ہمارے ہاں نثر میں کام جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. باقی جب ہم مغرب سے اس کا تقابل کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ مسائل آتے ہیں سامنے، کیونکہ ایک تو ہم ویسے ہی تھوڑا سا مغرب سے مروب رہتے ہیں. یہ بھی ایک فطری سی مطلب ہمارے مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ ہم نے طے کر لیا ہوا ہے کہ نہیں وہی بہتر ہے. وہی کیوں بہتر ہے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو وارث شاہ ہے پاکستان کا پنجابی کا شیکسپیئر ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیکسپیئر جو انگلش کا وارث شاہ ہے؟ ہم لوگوں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا پیچھے کیا ہوا ہے، اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. تو دوسری بات یہ وہ جو آپ نے تقابل کی بات کی ہے، میں اس کو تقابل سمجھتا ہی ہوں. ہر صنف کو، چاہے ناولٹ ہے، افسانہ ہے یا شاعری ہے، ہر اس صنف کو اس کی اصل میں ہی پرکھنا چاہیے، اور اس کا ان اصناف کا آپس میں تقابل کرنے کی بجائے اصناف کو ویسے پرکھنا چاہیے کہ ان کا معیار کیا ہے، ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو میں شاداب احسانی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کی طرف آتی ہوں. پہلے تو میں آپ سے تو یہ جتنے بھی ہمارے مہمان اعزازی اور مہمان خصوصی نے گفتگو کی اس پر بھی آپ گفتگو کیجیے گا. ساتھ ہی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے، جیسے ہماری نشست، ہم ہلکا باب ذوقی بھی نشست ہے اور بھی نشست جو ہوتی ہے، اس میں ایک جو یہ پابندی آ جاتی ہے کہ جب اس کی کسی تخلیق پہ گفتگو ہو رہی ہو، تجزیہ نگار اس کی تخلیق پر تجزیہ اپنا دے رہے ہوں، وہ کوئی اس پر اپنی بات نہیں کہہ سکتا، وہ کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، وہ کوئی اس کے بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں. جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کہاں تک رویہ درست ہو کیا یہ تو کوئی پیغمبرانہ صورتحال تو ہے نہیں کہ جس نے تجزیہ کر دیا بس وہی صحیح ہے. یہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو صحیح طور پہ تجزیہ نہ کیا ہو اور ضروری سمجھتا ہو تخلیق کار کے اس کی وہ اپنی تخلیق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہو. مجھے یاد آ رہا ہے، ظاہر صاحب کو بھی یاد ہوگا، یاسین افضال صاحب ایک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انگلیاں اپنی طرف،
اور یہی اس پہ وہ تھا کہ چونکہ تخلیق نقاد تحریر کو صحیح طور پہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس لیے میں نے اپنی تحریر کو خود اپنے طور پہ دیکھا ہے. تو میں ایک مثال یاسین افضال صاحب کی بھی ہوں. تو